جب سورج کی پہلی کرنیں ہمالیہ کے بلند بالا پہاڑوں سے چھن کر نیچے آتی تو نورپور نامی ایک چھوٹی سی بستی کے کچے گھروں کو روشن کر دیتی۔ یہ بستی شہر کے شور و غل سے دور قدرت کی حسین وادیوں میں آباد تھی۔ بستی کے آخری کنارے پر ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی۔ اس کی دیواریں مٹی کی اور چھت گھاس پھوس کی بنی ہوئی تھی۔ اسی جھونپڑی میں رحیم نامی ایک محنتی نوجوان اپنی بیوی زینب اور 5 سالہ بیٹے علی کے ساتھ رہتا تھا۔ رحیم پیشے کے اعتبار سے ایک لکڑا ہارا تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے کلہاڑی کندھے پر رکھ کر جنگل جاتا اور شام کو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے واپس لوٹتا۔ اس کی زندگی سخت مشقت اور غربت سے بھری ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر کبھی مایوسی نظر نہیں آتی تھی۔ اکثر کئی دن ایسے گزر جاتے جب ان کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا، مگر رحیم ہمیشہ کہتا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہی ہمارا رزق بھی عطا کرے گا۔ زینب بھی صبر اور شکر کی مثال تھی۔ اگرچہ وہ کافی عرصے سے بیمار رہتی تھی، مگر کبھی اپنی تکلیف کا ذکر نہ کرتی۔ وہ اپنے شوہر اور بیٹے کی خاطر ہر مشکل برداشت کر لیتی۔ علی ان دونوں کی زندگی کی خوشی تھا۔ وہ مٹی کے کھلونوں سے کھیلتا اور اپنی معصوم باتوں سے گھر کا ماحول خوشگوار بنا دیتا۔ ایک دن رحیم جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ قریب جا کر دیکھا تو وہ سونے کی ایک قیمتی انگوٹھی تھی جس میں بڑا سا ہیرا جڑا ہوا تھا۔ رحیم حیران رہ گیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر وہ یہ انگوٹھی بیچ دے تو اس کی غربت ختم ہو سکتی ہے، زینب کا علاج ہو سکتا ہے اور علی کے لیے نئے کپڑے خریدے جا سکتے ہیں۔ لیکن اگلے ہی لمحے اسے اپنے مرحوم والد کی نصیحت یاد آ گئی، بیٹا، حلال رزق کم ہو تو بھی بہتر ہے، لیکن حرام مال انسان کی زندگی سے برکت چھین لیتا ہے۔ رحیم نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ انگوٹھی کے اصل مالک کو تلاش کرے گا۔ وہ انگوٹھی جیب میں رکھ کر گھر واپس آیا اور زینب کو ساری بات بتائی۔ زینب نے انگوٹھی کو غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولی، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں ایسی دولت نہیں چاہیے جو ہمارے ضمیر پر بوجھ بن جائے۔ ان الفاظ نے رحیم کے دل کو سکون بخش دیا۔ اس رات گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ سب نے صرف پانی پی کر رات گزاری، لیکن ان کے دل مطمئن تھے۔ اگلی صبح علی بھوک سے رونے لگا۔ امی، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر رحیم کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے فوراً کلہاڑی اٹھائی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لکڑیاں کاٹ سکے۔ جنگل میں کام کرتے ہوئے اچانک اسے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھنی جھاڑیوں کے پیچھے پہنچا تو حیران رہ گیا۔ وہاں ایک درمیانی عمر کا آدمی زخمی حالت میں پڑا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا اور ایک ٹانگ بری طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ رحیم فوراً اس کی مدد کے لیے آگے بڑھا۔ کچھ دیر بعد جب زخمی شخص کو ہوش آیا تو اس نے بتایا کہ وہ ایک تاجر ہے جس پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا۔ اس کا سارا مال لوٹ لیا اور اسے مرنے کے لیے جنگل میں چھوڑ گئے۔ رحیم جانتا تھا کہ اس کے اپنے گھر میں فاقے ہیں، لیکن وہ ایک زخمی انسان کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اس نے لکڑیوں کا گٹھا وہیں چھوڑ دیا اور زخمی شخص کو اپنی پیٹھ پر اٹھا کر گھر لے آیا۔ گاؤں والوں نے اسے بہت برا بھلا کہا۔ کسی نے کہا، اپنے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں اور ایک اور بوجھ اٹھا لایا ہے۔ کسی نے اسے ڈاکو قرار دیا، لیکن رحیم نے کسی کی بات پر توجہ نہ دی۔ گھر پہنچ کر زینب نے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس اجنبی کی خدمت شروع کر دی۔ اپنی بیماری کے باوجود وہ جڑی بوٹیاں تلاش کر کے لائیں اور اس کے زخموں کا علاج کیا۔ اس رات گھر میں صرف 2 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی مہمان کو دی گئی اور دوسری زینب اور علی نے آپس میں بانٹ لی۔ رحیم نے حسب معمول صرف پانی پی کر گزارا کر لیا۔ اجنبی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی بار ایسے لوگ دیکھے تھے جو خود بھوکے رہ کر بھی ایک اجنبی کی خدمت کر رہے تھے۔ دن گزرتے گئے۔ آہستہ آہستہ وہ شخص صحت یاب ہونے لگا اور اس نے اپنا نام خالد بتایا، لیکن حقیقت میں وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا۔ وہ ملک کے سب سے بڑے تاجروں میں سے ایک کمال الدین تھا، جو اپنی اصل شناخت چھپائے ہوئے تھا۔ وہ خاموشی سے رحیم اور اس کے خاندان کی نیکی، صبر اور خلوص کو دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ رحیم اپنی ضرورتوں پر سمجھوتا کر لیتا ہے، لیکن مہمان کی خدمت میں کبھی کمی نہیں آنے دیتا۔ یہ سب دیکھ کر کمال الدین کے دل میں رحیم کے لیے بے حد احترام پیدا ہو گیا۔ مگر اسی دوران زینب کی بیماری خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ ایک دن گاؤں کی دائی نے صاف کہہ دیا،
اگر اسے فوراً شہر کے بڑے حکیم کے پاس نہ لے جایا گیا تو اس کی جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ یہ سن کر رحیم کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔